میں ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا اور وہ جامعہ وہ تھا جن کا مزاج ویڈیوز کا نہیں ہے، میڈیا کا نہیں ہے، وہ ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے۔ محتمم صاحب سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو مجھے وہ محتمم صاحب فرمانے لگے کہ آپ جو فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں آپ غامدی کے خلاف کام کریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں غامدی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے عذرا مذاق بات سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ غامدی کون سا فتنہ ہے، میں تو آپ سے سن رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے آپ فرما دیں غامدی کیسے فتنہ ہے، مجھے بتایا تاکہ اس کے خلاف میں کام کروں۔ تو مجھے کہتے ہیں غامدی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، یہ تو قریب الکفر عقائد جو پھیلا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے بیان سنا ہوگا؟ کہا بالکل، میں نے کلپس دیکھے، اس کی میں نے تفصیلی گفتگو سنی ہے۔ میں نے کہا تو مجھے آپ فرمائیں جب غامدی میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور وہ سکرین کے سامنے بیٹھ کے غلط نظریات کو پھیلاتا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، تو جب میں غامدی کا رد کروں گا اور تو میڈیا پر ہی کروں گا نا، میں سکرین پر بیٹھ کر ہی کروں گا نا۔ اگر وہاں نہیں کروں گا تو غامدی کا رد کیسے ہوگا؟ غامدی کو سننے والے میڈیا دیکھ رہے ہیں، میں میڈیا پہ آتا نہیں تو اس فتنے کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ مجھے آپ یہ سمجھائیں، میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو فتنہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا دشمن اس مورچے سے گولہ بارود آپ کے اوپر پھینک رہا ہے، تو اگر آپ اس کا مورچہ توڑنا چاہتے ہیں تو اسی مورچے پر حملہ کریں نا۔ دشمن اس مورچے سے حملہ آور ہے، آپ اس مورچے پر گولہ بارود پھینک رہے ہیں، تو دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب دشمن آپ کا میڈیا پر بیٹھ کے لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ میڈیا پر ہی کرا نا۔ ہاں میڈیا کا استعمال ٹھیک کرے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، میں میڈیا پر آیا ہوں، داڑھی کے ساتھ آیا ہوں، مصنون لباس کے ساتھ آیا ہوں، پگڑی کے ساتھ آیا ہوں۔ میں کبھی میڈیا کی چمک دمک سے آج تک متاثر نہیں ہوا کہ میں نے لباس بدل دیا ہو، حلیہ بدل دیا ہو، ڈیزائن بدل دیا ہو، کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ہم اصلی شکل کے اندر آئے ہیں، اصلی لباس کے اندر آئے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی آج دنیا میڈیا پر آ رہی ہے اور اسی طرح اپنے لباس کے ساتھ آ رہی ہے۔ میڈیا پر آنے کا مقصد مؤثر بن کے کام کرنا ہے، میڈیا پر آنے کا مقصد دوسروں سے متاثر ہو کر کام کرنا نہیں۔ ہم نے میڈیا پر آ کر اپنا نظریہ پھیلانا ہے، دوسرے کا نظریہ قبول تو نہیں کرنا۔ ہم تو صحیح نظریہ پھیلانے اور غلط نظریے کے رد کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو میڈیا کا استعمال کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اگر فتنہ زبان کا ہے زبان بولنا سیکھیں، اگر فتنہ قلم کا ہے تو قلم چلانا اور لکھنا سیکھیں، اگر فتنہ میڈیا پر ہے تو پھر میڈیا کا راہ پر آپ دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور تنبیہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا اور غیر مسلم اقلیت پاکستان کے آئین میں ان کو قرار دے دیا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلے اس کا جانشین دوڑا پاکستان تھے۔ مرزا مسرور نے انگلینڈ میں بیان دیا، اب اس کا بیان سنیں۔ مرزا مسرور نے چینل قائم کیا، چینل پر گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ مولویوں تم نے مجھے پاکستان سے نکال دیا ہے، میں اب تمہارے بیڈ روم میں داخل ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ میرا جسم تو پاکستان سے نکل گیا ہے، میری گفتگو پاکستان میں ہر بندے کے میں نے بیڈ روم تک پہنچا دی ہے۔ دشمن پہنچا رہا ہے، ہم کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ہم اپنی آواز کیوں نہیں لگا رہے؟ میڈیا کا استعمال مناسب کریں اور نہ مناسب نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، فضول استعمال نہ کریں، لچر بازی سے کام نہ لیں، معقول طریقے پر کام کریں۔ تو میں نے دوسری بات عرض کی ہے، فتنوں کا سد باب، فتنہ زبان کا ہے زبان استعمال کریں، قلم کا ہے لکھنا سیکھیں، میڈیا کا ہے تو میڈیا کو استعمال کریں۔ جہاں فتنہ جس روپ کے اندر ہے مناسب انداز میں اسی طرح فتنے کا بھرپور مقابلہ کریں۔ نمبر 3، فتنوں کا اگر آپ نے سدباب کرنا ہے تو ہر شخص کی آواز پر لبیک نہ کہیں، میڈیا پر آنے والے ہر بندے کو نہ سنیں۔ فتنوں کا سدباب کرنا ہے تو جو شخص فتنوں پر مہارت رکھتا ہے، جو فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے،
اور جو شخص فتنے کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ آتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک فتنے کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی مضبوط اور مؤثر ہوتی ہے، اور ایک چلتا چلاتا کلپ آتا ہے ایسے بندے کا جس کا رد فتن موضوع بھی نہیں ہے، فتنوں پر اس کا مطالعہ بھی نہیں ہے، فتنوں کا رد اس کا مزاج بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے نہیں فلاں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں حضرت نے فرما دیا، فلاں شیخ صاحب نے فرما دیا، فلاں مفتی صاحب نے فرما دیا۔ میں ان سے پھر یہ بات پوچھتا ہوں، کیا ان کا اس موضوع پر مطالعہ ہے؟ کیا ان کا یہ موضوع ہے؟ کیا ان کا یہ مزاج ہے؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا ہر فن میں اس فن والے کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ہمارا بھی انشاءاللہ 12 تاریخ سے اصول عقائد کورس چل رہا ہے، آپ اس میں داخلہ لیں، آپ اس میں شرکت کریں۔ ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ تفسیر میں ماہر تفسیر مفسر کا قول معتبر ہے، حدیث میں ماہر حدیث محدث کا قول معتبر ہے، اور فقہ میں ماہر فقہ فقی اور مفتی کا قول معتبر ہے۔ اسی طرح ہر فن میں اس فن کے ماہر کا اعتبار ہوتا ہے، تو فتن کے مقابلہ میں بھی رد فرقے باطلہ کرنے والے شخص کی بات معتبر ہوتی ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جی فلاں نے یوں کہہ دیا تو فلاں نے یوں کہہ دیا تو فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے فتنوں کا سدباب کرنا ہے تو پھر آپ فتنوں کے معاملے میں اس شخص کو پڑھیں جس کا یہ مزاج ہے، جس کی یہ لائن ہے، جو عملاً پریکٹیکل اس کام کے اندر اترا ہوا ہے، تو 24 گھنٹے اس کام کے اندر بحمد اللہ تعالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم نے موافق ناموافق حالات میں، ہم نے موافقت اور مخالفت کے باوجود، صحیح اور غلط پروپیگنڈے کے باوجود، ہر قسم کے حالات کے باوجود رد فتن کیا ہے، رد فرقے باطلہ کیا ہے، اعتدال کے ساتھ کیا ہے، دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، جس حد تک ممکن تھا اخلاص کے ساتھ کیا ہے، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی عافیت کے ساتھ رد فرقے باطلہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ہر بندے کی بات نہ سنیں، ہر بندے کا بیان نہ سنیں، ہر بندے کی بات تحریر پر توجہ نہ دیں، بس شخص متعین کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، جو اس عنوان پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، پھر آپ کو کام کرنے کا لطف آئے گا۔ نمبر 4، اگر ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل جو ہمارے اکابرین اہل سنت سے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت کیا مسلم ہیں، مسلمات میں سے ہیں، یا ہمارے اکابر اہل سنت جمہور اس کو لے کر چل رہے ہیں، اگر آج کے دور میں کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، تو آپ وہ رائے قبول نہ فرمائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، لیکن وہ رائے قبول نہ فرمائیں، وہ رائے قبول نہ فرمائیں۔ بسا اوقات دور حاضر میں ہماری ہی کوئی شخصیت کوئی ایسی بات فرما دیتی ہے جو ہمارے گزشتہ اکابر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ اپنا ذوق فرماتے ہیں، اپنی رائے فرماتے ہیں اور اپنا اجتہاد فرما دیتے ہیں۔ میں ان کی بجائے ان سے بڑے گزشتہ ماضی کے اکابرین کو پیش کرتا ہوں، بھی ان کی رائے یہ تھی، تو پھر میں کہتا ہوں آپ چاہیں تو ان کی رائے لے لیں، چاہیں تو ان کی لے لیں۔ بس اوقات لوگ مجھ پر گلا کرتے ہیں، فلاں اتنے بڑے ہیں اور تو نے تردید کی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے تردید نہیں کی، میں آج کے دور کے اپنے بڑوں سے نہیں ٹکرایا، ہاں ان سے بڑے جو تھے میں نے ان کو پیش کیا ہے، میں نے ان کی رائے کو پیش کیا ہے، میں کو اپنی رائے تو پیش نہیں کر رہا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کا ناقل ہوں، میں محقق نہیں ہوں، میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی رائے کو نقل کرتا ہوں، پھر اسی کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہوں، یہ الجھن اور سمجھنے کے اندر دشواری پیدا نہ ہو، یہ بات سمجھیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں۔